بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی 20 سال کی تھی لیکن بوڑھی ہوتی جا رہی تھی اور چہرے پر جھریاں پڑ رہی تھیں۔ میری خالہ گھر آئیں تو انہوں نے امی سے کہا، تم نہ منت مان لو کہ میری بیٹی کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کی شادی کسی ذہنی معذور سے کروا دوں گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں نے بھی منت مان لی کیونکہ میرا علاج اب تک دنیا کے مشہور ڈاکٹروں سے کروا چکی تھی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ بھی صحیح۔ اماں کے منت ماننے کے 30ویں دن جب میں صبح اٹھی تو پہلے سے بھی بڑھ کر حسین تھی۔ سب لوگ خوش ہو گئے لیکن پھر میری شادی کا مرحلہ آیا تھا تو خالہ نے جلدی سے اپنا بیٹا آگے کر دیا جو بہت پیارا تھا، اور سب لوگ ذہنی مریض والی شرط کو بھول گئے۔ اور جب پہلی رات دلہا میرے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا نام عروسہ ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میرا تعلق ناروال سے ہے اور میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میرے ساتھ ہوئے حادثات نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا کہ میں کچھ کر سکوں، اور اس سب کے پیچھے میری اپنی سگی خالہ کا ہاتھ ہے۔ میں بچپن سے ہی بے حد حسین تھی۔ ہر انسان کو جیسا حسن پسند ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ پیاری تھی۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر کبھی بھی بھلا نہیں پاتا تھا، بلکہ لوگ تو مڑ مڑ کر میرا نام پوچھنے آتے تھے اور مجھے ایک دفعہ پیار کرنے آتے تھے۔ امی ہمیشہ میری نظر اتارتی رہتی تھی، مجھے سب کی نظروں سے ہمیشہ دور رکھتی تھی، کیونکہ انہیں بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی مجھے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ بلکہ وہ تو کبھی مجھے میرے ددیال میں بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ میں بہت ضد کرتی، مجھے تائی اور چچی کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے جیسے باقی لوگ کھیلتے ہیں، مجھے بھی ان کے گھر جانا ہے، گھومنا ہے۔ لیکن امی نے کبھی مجھے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ کہتی، تمہارے ددیال میں کوئی بھی اتنا حسین نہیں ہے، سب کے رنگ کالے ہیں، اس لیے وہ سب لوگ تم سے چلتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کریں اور تمہارے حسن کو گھٹانے کے لیے کوئی دوائی دے دیں، اس لیے میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ میں چھپ چھپ کر بہت روتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ ایسا کوئی بھی خیال ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا کیونکہ وہ سب کے سب بہت نیک تھے، لیکن اماں نہیں مانتی تھی، اور ان کے اسی غرور کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے دور دور سے رشتے آنے لگے تھے، ہر کوئی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ میری عمر تب 12 سال تھی صرف، لیکن سارے خاندان کی بس یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں بھی ان کے گھر کا حصہ بن جاؤں۔ کوئی بھی اس صورت میں میرے گھر والوں سے جہیز نہ لیتا، اس وجہ سے اماں کو میری بالکل ٹینشن نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی، اس کا جہیز بنانے کی تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی اچھی قسمت اس دنیا میں ساتھ لائی ہے، البتہ باقی بچوں کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے وہ باقی بہنوں کے جہیز بنا رہی تھی لیکن میرے لیے کبھی ایک تھیلا بھی نہیں جوڑا تھا۔ میں اکثر ماں سے کہتی، اماں کیا آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے جو آپ نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، نہ کبھی کوئی کپڑا خرید کر رکھا، نہ گھر کا سامان؟ کیا آپ کو میری شادی نہیں کرنی؟ اس بات پر اماں ہنس دیتی، بیٹی تم سے مجھے جتنی محبت ہے نا اتنی تو کسی سے بھی نہیں ہے۔ باقی لڑکیاں تو جہیز دینے اس دنیا میں آئی ہیں، لیکن تم سے جو بھی شادی کرے گا وہ تو ہمیں ہی مالا مال کر کے جائے گا۔ اماں کی ایسی باتوں پر میں خوش ہو جاتی تھی اور میرا دھیان اس بات سے ہٹ جاتا تھا کہ میرے لیے اماں کچھ نہیں بنا رہی۔ اب وقت دھیرے دھیرے بیت رہا تھا۔ میری اٹھان بہت اچھی تھی۔ جہاں مجھے دیکھ دیکھ کر اماں کا غرور بڑھ رہا تھا وہاں ابا اکثر کہتے رہتے تھے، بیگم تمہیں سب بچوں کو ایک ہی جیسے پالنا چاہیے، ورنہ اس طرح تو بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جسے تم بہت پیار کرتی ہو وہ خود کو سب سے افضل سمجھنے لگے گی، باقی خود کو اتنا کمتر سمجھیں گی کہ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکیں گے۔ اماں کبھی بھی ان کی اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور ہمیشہ ابا کو کہتی، آپ کو تو یہی کہنا ہے کیونکہ آپ کے بھائیوں کے بچوں اور بہنوں کے بچوں میں سے کوئی بھی اتنا حسین نہیں ہے۔ اصل میں احساس کمتری کا شکار تو آپ ہیں، جیسے یہ بھی نہیں پتا جسے کہ جو اچھا ہو اسے اس کے اچھا ہونے کا احساس تو دلاتے رہنا چاہیے۔ اماں ہمیشہ اپنی ہی منطق مان کر چلتی تھی اور ابھی بھی وہ اپنے آپ کو درست مان کر ہی چل رہی تھی۔ شاید اماں کا ہی کوئی بڑا بول میرے آگے آ گیا۔ میں جتنی حسین تھی اتنی ہی اچھی اور نیک سیرت بھی تھی، لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ میں آج بھی مانتی ہوں کہ صرف اور صرف میری اماں کی وجہ سے ہوا تھا۔
ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں بڑی بہن کا رشتہ دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ اس دفعہ وہ مجھے گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ تب میں 14 سال کی تھی۔ میں نے بہت شور کیا، مجھے بھی ساتھ جانا ہے، لیکن اماں نہ مانی، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب بڑی بہن کا رشتہ دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ اماں نے بہت کہا، ارے ابھی تو یہ چھوٹی ہے، کسی اور بہن کو پسند کر لے، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور رشتے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت الجھن میں تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑی بہن کا سامنا کیسے کروں۔ میری وجہ سے اچھی جگہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا ان کا، لیکن میں تھوڑی سی مغرور بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی خوبصورتی پر ناز تھا بہت مجھے، سارے خاندان میں میرے حسن کے چرچے تھے بہت۔ انہی دنوں خالہ ہمارے گھر رہنے آئی، مجھے دیکھ کر باری صدقے جانے لگیں۔ میں بھی ان کی بہت خدمت کر رہی تھی۔ وہ کہتی تھی، مجھے تمہیں اپنا آپ نظر آتا ہے، میں بھی جوانی میں بالکل تمہاری جیسی تھی، خوبصورت۔ کچھ دن خالہ ہمارے گھر پر رہیں، پھر واپس جانے لگیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی جا رہی ہیں۔ انہوں نے میری اداسی دیکھ کر جلد ہی آنے کا کہا۔ میں بہت اداس رہنے لگی۔ بڑی بہن بھی مجھ سے دور دور رہتی تھی، میں پاس بیٹھتی تو کوئی کام کرنے لگ جاتی۔ میں نے بھی اب بول چال ان سے کم کر دیا، کمرے میں ہی رہتی تھی زیادہ تر۔ اس دن اماں مجھے جگانے آئی تو مجھے دیکھتے ہی بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ ناشتے کے بعد مجھے چادر لینے کا کہا اور اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ابھی صبح کا وقت تھا، ڈاکٹر ابھی آئے نہیں تھے۔ ہم لوگ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ میں نے دیکھا کہ آنے جانے والی کچھ عورتیں بھی حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے میں اور اماں اندر گئے۔ ڈاکٹر نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، کچھ دوائیاں لکھ دی۔ میں حیران تھی اور بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ سڑک کے کنارے میں اور اماں رکشے کے لیے کھڑے تھے۔ ایک رکشہ آتا دکھائی دیا، ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اماں نے میرے چہرے پر چادر ڈال دی، کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شیشہ نہیں دیکھنا۔ میں بہت حیران تھی کہ ایسا کیا ہو گیا جو میں شیشہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو بہت حسین ہوں، اماں کو کیا وہم ہو گیا ہے جو ایسے کہتی ہیں۔ گھر آئے تو اماں نے چادر اتار کر سائڈ پر رکھی، لال مرچیں لے کر آ گئیں، مجھ سے وار کر چولہے میں جلا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا، اماں اس قدر پریشان کیوں ہیں۔ میری بڑی بہن سے کہا، گھر میں جو اور جتنے بھی شیشے ہیں وہ اتار کر رکھ دو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے شیشہ نہیں دیکھنا۔ میں بار بار چہرے پر ہاتھ پھیرتی اور روتی کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے۔ دوائیوں سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ 6 ماہ ہو گئے تھے ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہوئے۔ اب اماں بہت پریشان تھی اور میں ان سے بھی زیادہ۔ میں نے کھانا پینا بھی بہت کم کر دیا تھا، بھوک ہی نہیں لگتی تھی مجھے۔ سوتے سے اٹھ کر رونے لگتی، مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے باندھ کر کہیں لے جا رہا ہے اور مجھے سانس نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ ایسے ہی پھر دن گزر رہے تھے۔ ایک دن محلے سے ایک عورت اماں سے ملنے آئی، مجھے دیکھا تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، حیرت سے دیکھتی رہی۔ میرے لیے اب یہ نیا نہیں تھا۔ جاتے ہوئے اماں کو پتہ نہیں کیا کہا اور اماں سر ہلاتی رہی۔ دوسرے دن اماں مجھے لے کر ایک پیر صاحب کے پاس آ گئیں تو مجھے پتا چلا کہ اماں کو یہ سب کس نے کہا ہے۔ ہر طرف دھواں کر رکھا تھا۔ عجیب سی صورت کا ایک شخص وہاں بیٹھا تھا۔ بہت سی عورتیں اور لڑکیاں وہاں پر موجود تھیں۔ میری اور اماں کی باری آ گئی۔ اماں نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا، یہ مسئلہ ہے بابا جی۔ پیر صاحب نے کہا، کالا جادو ہے، ہر جمعرات کو اسے یہاں آنا پڑے گا، کالا جادو ہے، 3 جمعرات لگاتار، میں عمل کروں گا، پھر یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ اس نے تعویذ دیے، ان کی دھونی دینا اسے رات کو عشاء کے بعد۔ اماں اب ہر روز یہی عمل کرتی۔ سارے گھر میں دھواں ہوتا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دھواں میری زندگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ابا نے اماں سے جھگڑا کر لیا، کہنے لگے، اسے لے کر کبھی کہیں جاتی ہو اور کبھی کہیں، باقی گھر کی کوئی فکر نہیں تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اماں کی بھی اپنی ہی منطق تھی، یہ گھر بھی تبھی ٹھیک رہے گا اگر یہ ٹھیک ہوگی۔ اور ابا خاموش ہو جاتے۔ جمعرات آ گئی تھی۔ اس بابا کے آستانے پر آج بھی بہت رش تھا۔ باری باری دم کرنے کے لیے ایک ایک عورت کو بلا رہے تھے، جو ساتھ ہوتی اسے باہر روک رہے تھے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا، اماں میں اکیلی نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اماں نے سمجھایا، ارے بیٹا بزرگ ہیں، ان سے کیا ڈرنا۔ میں جیسے ہی اندر گئی، ہر طرف عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، عجیب سا ماحول تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی
بابا نے کہا، بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر کے، میں عمل کروں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں وہیں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ منہ میں پڑنے لگا۔ وہ جیسے ہی منہ میرے قریب لا کر پھونک مارتا، مجھے عجیب سا محسوس ہوتا۔ 2 بار یہی کیا۔ تیسری بار میں نے آنکھیں کھولی تو اس کا عجیب مکرو چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تو کہنے لگا، ارے گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم پر جو آتما قابض ہے اسے میں نے سبق سکھانا ہے، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں خوفزدہ ہو گئی، باہر نکلنے لگی تو میری چادر کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اتنی زور سے کھینچا کہ چادر مجھے اپنے گلے میں پھندا لگنے لگی۔ میں جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے ایک طرف ایک ڈنڈا پڑا نظر آ گیا۔ میں اس طرف دوڑی اور ڈنڈا اس زور سے اس بابا کے سر میں مارا کہ ان کے فوارے چلنے لگے۔ میں بار بار مار رہی تھی اور ساتھ ہی اسے گالیاں بھی دے رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر اس کے چیلے بھی وہیں آ گئے اور کہنا شروع کر دیا، لڑکی میں جو جن ہے اس نے بابا پہ حملہ کر دیا ہے۔ اماں گھبرا کر اندر آ گئی۔ اندر سب جو ہوا اماں کو بھی یہی لگا کہ واقعی کوئی جن ہی ہے مجھ میں۔ اماں بھی دور کھڑی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہیں۔ میں آگے بڑھی تو اماں پیچھے ہٹ گئی۔ بابا کے چیلے مجھے پکڑ کر لے گئے اور ایک کمرے میں باندھ دیا۔ یہاں پہ کچھ اور لڑکیاں بھی پیروں میں بیڑیاں ڈال کر رکھی گئی تھیں اور کہنے لگے، جب تک اس کا جن نہیں چلا جاتا نا تب تک یہیں رکنا پڑے گا، گھر لے کر گئے تو گھر والوں کو نقصان ہوگا۔ اماں دور کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ میں چیخ چیخ کر کہتی رہی، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اماں کو اس پاکھنڈی بابا پہ مجھ سے زیادہ بھروسہ تھا۔ رات ہو چکی تھی، عجیب وحشت تھی۔ کمرے میں سب لڑکیاں عجیب حالت میں تھیں، نیم پاگل ہوتے ہیں جیسے۔ میں انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور بولی، تو نے بھی لگتا ہے کہ انکار کیا ہے اس بابا کو جو یہاں پر ہے۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بتایا، میرا نام نازیہ ہے، میں کچھ دن پہلے یہاں آئی تھی دم کروانے۔ اس بابا نے اپنی مجھے خواہش بتائی، میں نے انکار کر دیا، تب سے میں یہیں ہوں۔ ایسا نقشہ میرے گھر والوں کے سامنے اس نے کھینچا کہ وہ لوگ ڈر گئے اور ملنے بھی بس ایک ہی بار آئے، وہ بھی دور سے۔ بابا کہتا ہے کہ میری بات مان لو تو گھر والے بھی تمہارے اور میں بھی، اور تم پر کوئی جن کبھی آ بھی نہیں سکے گا۔ میں تنہا نہیں یہاں آئی، باقی 6 لڑکیاں بھی اسی لیے یہاں پر ہیں۔ لوگ ان باباؤں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ کچھ کی مائیں باہر بیٹھی رہتی ہیں، کچھ کے باپ لیکن دور سے ہی دیکھ ہی سکتے ہیں، کچھ بات نہیں کرنے دیتے، کہیں سچ ان کو بتا ہی نہ دے، اور لوگ اپنی بیٹیوں کی بہتری کے لیے اپنا دامن پھیلائے یہاں پڑے ہیں۔ میری آنکھیں سب سن کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ زندگی جس موڑ پر لے آئی تھی کہ میں آج کہاں تھی، ابا کو کیوں نہیں بتایا اماں نے، وہ کیوں نہیں آئے، سب بہت عجیب تھا۔ ایک طرح سے ہمیں پاگل قرار دیا جا چکا تھا ہمارے گھر والوں کی نظر میں۔ دوسرے دن بابا خود وہاں آیا، سر پہ پٹی تھی اور ناک بھی سوج رہی تھی۔ میری طرف ایسے دیکھا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا کہ دیکھ لوں گا۔ میں صحن کے دیوار سے لگ گئی۔ پاؤں میں پڑی بیڑی نے یاد دلایا کہ میں اس پاکھنڈی بابا کی قید میں ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ اماں تو کہتی تھی کہ میرے حسن کے چرچے اتنے ہیں کہ سارا خاندان مجھے اپنی حسرت سے دیکھتا ہے۔ مجھ سے اچھی تو وہ سب خاندان کی لڑکیاں تھیں جو کالی تھی، بدصورت تھی، لیکن سکون سے زندگی تو جی رہی تھی۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ شام کو ایک وقت کھانا دیتے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ کھانا دینے جو عورت آتی تھی وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتی اور ایک لڑکی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر دیکھتی رہتی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی لیکن آنکھیں بند کیے پڑی رہتی تھی، بال بکھرے۔ اسے دیکھ کے اس کے واقعی پاگل ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ اس دن میں نے اس کے پاس جانے کا سوچا لیکن میرے پاؤں کی بیڑی اتنی لمبی نہیں تھی، ٹانگ پر زخم ہو چکا تھا اور مجھے اپنے درد سے زیادہ اس لڑکی کی فکر تھی۔ اس کی ٹانگ میں بیڑی کھپ چکی تھی، زخم بھی گہرا تھا اور مکھیاں اس زخم کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو نکل آئے۔ نازیہ نے مجھے روتے دیکھا تو میرے پاس آ گئی، مجھے چپ کروایا اور کہنے لگی، اگر نکلنا چاہتی ہو نا تو بات مان لو، دونوں راستوں میں موت ہی ہے۔ میں نے دیکھا وہ شاید اس قید سے تنگ آ چکی تھی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی اٹھے اور میری بات سنے، میری طرف بڑھے تھوڑی سی۔ مجھے تجسس تھا کہ وہ عورت کون تھی جو اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔
لیکن وہ تب آتی تھی جب وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوتی۔ وہاں موجود کسی لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ اگلی شام وہ کھانا دینے آئی تو میں نے اس سے پوچھ دیا، آخر آپ کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ پھر وہ آج جلدی چلی گئی۔ حیرانگی کی بات تھی کہ آج وہ لڑکی بھی جلدی اٹھ گئی تھی اور کھانا اٹھا کر اپنے پاس دوسری لڑکی سے بدل کر کھانے لگی۔ وہ یہی کرتی تھی، پہلے بھی جب وہ عورت چلی جاتی تو وہ اپنا کھانا پاس موجود لڑکی کے کھانے سے بدل لیتی۔ میں نے نازیہ سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہے، بات کرتی تو نام پتا ہوتا نا۔ میں نے اسے آواز دی، بہن، او بہن، میری بات سنو۔ اس نے میری طرف دیکھا لیکن منہ پھیر کر کھانے لگی۔ میں نے پھر سے اسے کہا، کیا آپ میری سہیلی بنو گی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم بوڑھی عورت مجھ سے دوستی کیوں کرو گی؟ میں نے حیرانگی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور نازیہ کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ 3 دن میں بوڑھی کیسے ہو گئی ہوں۔ نازیہ نے اپنے پراندے کے شیشے میں مجھے میرا منہ دیکھنے کا کہا، جہاں ایک جھریوں زدہ چہرہ تھا۔ میں حیران تھی، یہ سب کیا ہے؟ کیا بہت سال گزر گئے مجھے یہاں؟ میری یادداشت نہیں رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ میرے ذہن میں اماں کا ڈاکٹروں اور پیروں کے پاس مجھے لے کر جانا یاد آیا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ اماں مجھے شیشہ دیکھنے سے کیوں منع کرتی تھی۔ اس رات جب وہ عورت کھانا دینے آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے واسطہ دیا، دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہمیں یہاں سے نکالو۔ اس نے ہاتھ چھٹک دیا اور جانے لگی۔ میں نے کہا، ہمارا نہیں تو اپنی بیٹی کا سوچو، یہ مر جائے گی۔ وہ حیرانگی سے میری طرف بڑھی اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا، اگر کسی اور کو پتا چل گیا نا کہ یہاں کسی کو میں نے بتایا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے تو میری بیٹی کو مار دیں گے یہ لوگ۔ وہ ماں بیٹی بھی ہماری طرح یہاں پھنس گئی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا، میں بابا کو راضی کر لوں گی، تم سب یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ میں سوچ چکی تھی کہ اگر زندگی کسی کے کام آ جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ میں اسی وقت بابا کے پاس جانے کی بات کرنے لگی۔ اس کے چہرے سے کہا، مجھے ملنا ہے تمہارے بابا سے۔ میں اس بابا کے سامنے تھی اور وہ مجھ پر ہنس رہا تھا۔ نکل گئی ساری عقل بس۔ اس کے فلک شگاف قہقہے اس کی کمینی فطرت کا ثبوت تھے۔ وہ کوئی بابا نہیں، شیطان تھا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، ساری عمر یہیں پڑی رہوں گی، خدمت کروں گی، لیکن میری شرط ہے، یہاں موجود لڑکیوں کو رہا کر دو۔ ان کے گھر والوں سے کہو یہ سب ٹھیک ہے، اب انہیں گھر لے جائیں۔ وہ بابا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مان گیا، خوشی خوشی باہر گیا اور اپنے چیلوں سے کہا، ان کے گھر والوں کو بلا لاؤ، ان سے کہو کہ لے جائیں انہیں، یہ سب اب ٹھیک ہے۔ میری آنکھیں خوشی اور غم کی کیفیت سے رو رہی تھی۔ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا تھا۔ شاید شام کو اس بابا کے پاس لے کے جانا تھا مجھے۔ اسی شام پتا چلا کہ بابا کو اسی کے چیلے نے قتل کر دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی سب میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح ہی چل رہا تھا۔ خالہ آ گئی تھی ہمارے گھر۔ انہوں نے امی سے کہا، بہن تم نہ منت مان لو کہ میری بیٹی کے ٹھیک ہونے کے بعد تم اس کی شادی کسی ذہنی معذور سے کروا دو گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں نے بھی منت مان لی، کیونکہ میرا علاج اب تک دنیا کے مشہور ڈاکٹرز بھی کر چکے تھے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ بھی صحیح۔ اماں کے منت ماننے کے 30ویں دن جب میں صبح اٹھی تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین تھی۔ سب لوگ خوش ہو گئے، لیکن پھر میری شادی کا مرحلہ آیا تھا تو خالہ نے جلدی سے اپنا بیٹا آگے کر دیا جو بہت پیارا تھا۔ سب لوگ ذہنی مریض والی شرط کو بھول گئے اور جب پہلی رات دلہا میرے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ یہ ذہنی مریض کوئی اور نہیں، وہی اسی بابا کا چیلا ہی تھا، جو خوبصورت تو تھا لیکن ذہنی طور پر بچوں جیسا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بابا کی خون میں لت پت پڑی لاش آ رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، لوگ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، لیکن مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نہ ایسا کرو، تم نہ میرے ساتھ دوستی کر لو، پھر میں نہ
تمہیں اس کمرے تک لے جاؤں گا جہاں پہ اماں ایک پیاری سی پری کی تصویر کے اوپر روز کچھ پڑھتی تھی۔ مجھے نا وہ پری یاد ہے، تم دیکھنا تمہیں بھی وہ بہت اچھی لگے گی۔ اس کی باتیں بچوں جیسی معصومیت لیے ہوئے ہوتی تھی۔ مجھے اس سے کبھی خوف آتا اور کبھی بہت ترس آتا اس پر۔ میں اس کا خیال رکھتی، بچوں کی طرح اس کے نخرے اٹھاتی، وہ ناراض ہو جاتا تو اسے باقی سیر بھی کرواتی۔ جہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ وہاں لگے بہت سے پودے اس نے خود لگائے تھے۔ وہاں مالی سے مجھے پتا چلا کہ بیبی جی یہ سالار صاحب نا کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے، کسی بابے نے چلا بتایا تھا، وہ کرتے ہوئے ہی بس ان کا ذہن الٹ گیا، ان کے ذہن پہ اثر ہو گیا تھا بیبی جی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ وہی بابا تھا جسے کسی نے چند دن پہلے قتل کیا تھا۔ وہ رات پھر میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے خالہ سے پوچھنا تھا لیکن میں خاموش رہی۔ اس دن خالہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ سالار کا موڈ بھی اچھا تھا، مجھے سارا گھر دکھانے لگا اور پھر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو میں نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا، یقیناً سرونٹس کے لیے ہوگا۔ سالار مجھے اندر لے گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک تصویر دکھانے لگا اور بتایا کہ یہ دیکھو یہ وہ پری ہے، وہ پری جس پہ اماں روز کچھ دم کرتی ہے تاکہ وہ میری ہو جائے۔ تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں حیران تھی، یہ کوئی اور نہیں میری تصویر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سب کیا دھرا خالہ کا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں وہیں فرش پر ڈھہ گئی۔ سالار مجھے پکارتا رہا لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں تھی۔ سالار بچوں کی طرح رو رہا تھا اور خالہ شرمندگی سے آنکھیں نہیں اٹھا رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہاری ماں کو جب میں نے کہا تھا کہ سالار تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ تم جیسی گھٹیا ہو ویسے تمہارا بیٹا ہے۔ ساری عمر بہنوئی کو دل میں بسا کے رکھا اور سالار کے باپ سے طلاق لے لی، جیسی کوکو ویسے اس کے بچے۔ مجھے بے عزت کر کے تمہاری ماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ سالار جب تعلیم مکمل کر کے آیا اور مجھے پوچھا کہ خالہ مان گئی تو میں نے اسے کہا کہ کچھ وقت لگے گا۔ میں تم پہ جادو کروانے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سالار بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے۔ ادھر میرا عمل پورا ہوا، ادھر میرا بیٹا اس حالت کو پہنچ گیا۔ اسے مزارے ڈیرے سے لے کر آئے تو ہوش میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا یہ اپنی یادداشت کا ایک حصہ کھو چکا ہے، یہ اپنے بچپن کے علاوہ سب کچھ بھول گیا۔ مجھے میرے گناہ کی سزا مل گئی، تم بھی مجھے معاف کر دو میری بیٹی۔ میں نے روتی آنکھوں سے سامنے کھڑے ان ماں بیٹے کو دیکھا جو اپنے کیے کی سزا اب پا چکے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، لیکن میرا کیا قصور تھا؟ میری زندگی کو اس حال تک پہنچانے والے میرے اپنے تھے، میرے خون کے رشتے۔ میں کسی سے کیا کھلا کرتی، مجھے تو میرے اپنوں نے تباہ کر دیا تھا۔ زندگی مجھے عجیب موڑ پہ لے آئی تھی۔ جہاں جاتی سالار کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر لوگ ہنستے، مذاق بناتے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اس بچے سے کیا دل بہلتا ہوگا، چھوڑ دو، آ جاؤ ہمارے پاس۔ اب میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سالار جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میں اس کی خدمت کرتی، روز نئے نئے پودے منگوا کر گھر کے صحن میں لگاتے ہم۔ میں باقاعدگی سے دعا مانگتی، یا اللہ سالار کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میری زندگی کی آزمائش ختم کر دے میرے مولا۔ میں نے سالار کو معاف کر دیا تھا اور اللہ سے بھی اس کو معاف کرنے کی درخواست کرتی رہتی تھی۔ ایسے ہی دنوں سا وہ دن تھا، لیکن ویسا معمولی دن نہیں تھا وہ۔ میں کمرے میں سالار کو دم کیا ہوا پانی دینے آئی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کانچ کا گلاس میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے ڈر کے مارے پیر پیچھے کر لیے۔ دم کیا پانی نیچے گر گیا تھا۔ ادھر سالار نے سلام پھیرا، مجھے دیکھتے ہی جائے نماز تہہ کی اور میری طرف بڑھا۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور محبت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اب بھی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پری دیکھو تم یہی میرے گھر میں تھی اور میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ سفر لمبا ضرور تھا لیکن شکر ہے ہمیں ہماری منزل مل گئی تھی۔ آج ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔